الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے جنت کا حصول اور میں ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، ان میں سے ہم آج جس عظیم عمل کا تذکرہ کریں گے وہ ہے مریض کی عیادت، کہ کس طرح اپنے بھائی کی زیارت کرنا اور مریض کی عیادت کرنا جنت میں لے جانے کا سیدھا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر کچھ حقوق رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا خمس تجب علی المسلم علی اخیہ، 5 چیزیں اپنے مسلمان بھائی کی غرض سے ایک مسلمان پہ فرض ہو جاتی ہیں۔ رد السلام، سلام کا جواب دے، و تشمیت العاطس، اور جب وہ چھینکے الحمدللہ پڑھے تو اس کو کہنا یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پہ رحم فرمائے، یہ بھی ضروری ہے۔ و اجابت الدعوہ، اور جب کوئی آپ کو دعوت دے تو اس کو قبول کرے۔ و عیادت المریض، اور جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرے۔ و اتباع الجنائز، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں پہنچے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ 5 چیزیں ہمارے حقوق ہیں، ہماری ڈیوٹیز ہیں، مسلمان کے حقوق ہیں اور ہمارے فرائض ہیں، تو یقیناً معاشرہ امن کی راہ پہ آ سکتا ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں حدیث نمبر 519 میں درج کی ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ میں 1435 نمبر حدیث ہے جس میں مسلمان کے حقوق کا ذکر ہے، اور اس میں ایک حق یہ ہے بیمار کی تیمارداری کرنا۔ اسی طرح مریض کو دیکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ من عاد مریضا خاض فی الرحمت حتی اذا قعد استقر منہا، کہ جب کوئی بندہ مریض کی عیادت کرتا ہے اور اس کو دیکھنے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے حتیٰ کہ وہاں سے اٹھ جائے۔ یعنی رحمت کیا ہے؟ ہزاروں شکلوں میں اللہ پاک کی رحمتیں بندے پہ نازل ہوتی ہیں، صحت، تندرستی، ایمان، فراخی، تونگری، امیری، امن، سکون، عافیت، بچوں کی خوشیاں، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ کی رحمت کے حساب سے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کتنی ہے۔ وہ جیسے اللہ کی ذات بے مثال ہے اور لامحدود ہے، اسی طرح اس کی رحمت بھی بحر بے کراں ہے۔ مریض کی عیادت کرنے کے جو فضائل ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح مریض کی تیمارداری جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فرمایا عائد المریض فی مخرفۃ الجنہ، جو مریض کی عیادت کرنے والا ہے وہ جنت کے پھلوں کے اندر ہوتا ہے، جنت کے درختوں کے گچھوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے ومن عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، کہ جب کوئی بندہ مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ اور یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے، 2568 نمبر 2568 نمبر حدیث ہے کہ من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ، جب تک کہ کوئی شخص مریض کی عیادت و تیمارداری کرتا رہتا ہے وہ جنت کے شگوفوں میں ہوتا ہے، جنت کے باغات کے گچھوں میں پھرتا ہے اور جنت کے درختوں میں میوے کھاتا ہے۔ اور قیل یا رسول اللہ، عرض خدمت کی گئی اے اللہ کے رسول، وما خرفۃ الجنہ، یہ جنت کے شگوفے کیا ہیں؟ قال جناحا، آپ نے فرمایا اس کے جھکے ہوئے پھلوں سے لدے ہوئے درخت اور اس کی شاخیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، جب کوئی بندہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، اس کو ساتھ اپنا ساتھ اس کو دیتا ہے، مریض سمجھتا ہے کہ یہ میری کاؤنسلنگ کے لیے آیا ہے، میری تسلی کے لیے آیا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنا اس کی مرض کو کم کرتا ہے، اس کے حوصلے کو بلند کرتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيضِ، جب وہ مریض کے پاس بیٹھ جائے غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت اس کو اپنے اندر ڈبو لیتی ہے، یعنی ڈھانپ لیتی ہے۔ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ، تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا تھا هَذَا لِلصَّحِيحِ الَّذِي يَعُودُ الْمَرِيض فَالْمَرِيضُ مَا لَهُ،
کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس کے لیے ہے جو مریض کی عیادت صحت مند کرے، لیکن اگر عیادت کرنے والا خود مریض ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو بڑی کام کی حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تحط عنہ ذنوبہ، اس کے تو پھر گناہ ہی معاف ہوں گے جو مریض خود ہو اور پھر کسی کی عیادت کے لیے جائے۔ یہ 12,813 نمبر حدیث ہے مسند احمد میں۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے صحیح مسلم میں 6,648 نمبر 6648 کہ عیادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کس قدر پیار سے مخاطب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کہیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تھا، تم نے میری عیادت ہی نہیں کی۔